السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کہ میں تھوڑی سی کچھ بات کہوں، اس طرف کے جو ہمارے جتنے بھائی ہیں بزرگ حضرات وہ یہاں ہیں، سارے ہی آتے ہیں انشاءاللہ۔ میری بہتری ہے لیکن بات آپ سے ہی کرنی ہے۔ جزاک اللہ ادارے میں تو اس وقت یہ مبارک اور مجلس آراستہ کی ہے، یہ صرف آپ حضرات کے احترام میں کی طلبہ کا پروگرام ادارہ بعد عشاء کر سکتا ہے، ظہر کے بعد کے بھی کر سکتا ہے، ادارے کے روز روانوں کے عالم کو دیکھ چکے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہاں سے لے کر ہمیں تک تو بار بار نوازا، ان کی نظر عالم پر ہے، ان کے ذہن میں اور جو مخلص اور انتہائی باصلاحیت بندہ یہاں کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ مشورے میں یہ بات آئی کہ طلبا کے سرپرستوں کی خدمت میں کچھ گزارشات کی جائے۔ وقت تنگ ہے، چند باتیں عرض کروں گا، اللہ کرے مجھے کہنا آ جائے اور آپ کی توجہ رہے۔ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بیت المقدس کے امام عمران گزرے، وہ جب گزرے تو ان کی بیوی امید سے تھی، دنوں پر نہیں تک کہ میرے شوہر تو گزر گئے، اب آپ نے مجھے امید دی ہے، میں صحیح سلامت اس امید کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں، پھر میں یہ آگے کے حوالے کروں۔ والدین جب تک اپنی نیت میں صحیح نہیں ہوں گے تب تک انہیں وہ نفع نہیں ملے۔ ہم اپنے بچوں کو نیت کر کے مدرسوں میں داخل کریں۔ ایک ہے کہ بے سوچے سمجھے داخل کر دیا، قبول تو وہ بھی ہے، لیکن ہم نیت کر کے داخل کریں کہ یہ
اولاد تو اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے میرے پاس۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو اولاد کے بغیر ہیں، حالانکہ وہ صاحب مال بھی ہیں، لاکھ علاج کرنے کے بعد بھی اولاد نہیں دینی ہوتی، اللہ نے نہیں دیتا۔ اللہ نے اولاد دی، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کی جانب سے اپنے دنیا اور آخرت کے لیے قیمتی سرمایہ سمجھیں، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ امت کی امانت کی سمجھیں۔ ہم میں سے ہر بھائی کی اولاد، اس میں امت کا بھی حصہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی گھر کو، کسی بستی کو، کسی ادارے کو اچھا دیکھنا ہو تو 3 چیزیں دیکھو۔ پہلی چیز ہے الا من امر بصدقہ، ان کے اندر ایثار کے جذبات ہوں، دینے کے جذبات ہوں۔ تو پہلے ہماری نیت صاف ہو، میں بچہ دارالعلوم میں داخل کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کی پہچان ہے، رسول اللہ کو پہچانے، اللہ کی مرضیات کو پہچانے، خود زندگی گزارے، اوروں کے بھی کام آئے، میرے بھی کام آئے۔ پھر مدرسے میں داخل کرنے کے بعد آپ میں سے ہر بھائی سمجھ سکتا ہے، ہاتھ موڑ اگر خالی بیول تراؤ پزن دے ہونا آپ کی، پزن واتنا آپ پنی ہاتھ باڑی کی سبزی پیدا ہوئی۔ ایک سبزی میں، سبز باڑی میں، ہاتھ باڑی میں بھی اگر محنت نہیں کریں گے تو اس میں بھی آپ کدو، ٹماٹر، مرژوانہ یا وانگن، یہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بچہ داخل کر دیا، اس کے بعد جب تک اس درخت پر پھل لگے تب تک مستقل آپ کو اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے۔ آپ مدرسے والوں کے حوالے کرتے ہیں، یہ لوہے کے چنے چبانا ہے، عام چنے نہیں، یہ لوہے کے چنے چبانا ہے۔ یہ مدرسے والے جانتے ہیں کہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے اور عالم میں ڈائری بنتی ہے، کیا کھاتے ہیں، کون کھلاتا ہے، کس طرح کھاتے ہیں۔ آپ نے بچہ داخل کر دیا تو بچہ داخل کرنے کے بعد اگر آپ نے ہاتھ بورڈ میں بیول ڈال دیا اور آپ پانی کی فکر کر رہے ہیں اور فالتو گھاس نکالنے کی فکر کر رہے ہیں، اس کی پچر بندی کی فکر کر رہے ہیں، تب آپ کے ہاتھ بورڈ سرسبز ہوتی ہے۔ اگر بچہ داخل کرنے کے بعد آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ادارے کے سرپرست کون ہیں، اساتذہ کون ہیں، میرا بچہ پڑھتا کیا ہے، پڑھانے والا کون ہے، جب آپ نے تعلق ہی نہیں رکھا، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ امام غزالی بنے، شیخ عبد القادر جیلانی بنے، علامہ انور شاہ کشمیری بنے، لیکن فکر ایسی ہے کہ آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں اس طرح۔ میرے ایمان والے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے بھی، آپ کے برادری کے لیے بھی، آپ کے ڈسٹرکٹ کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی ایک اثاثہ، ایک سرمایہ بنے، پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو بار بار بلکہ ہر پل اس کی فکر آئے گی۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک بچے کے والد سے کہا، اگر آپ کے بچہ گھر میں ہوتا، یہ ہوا پیتا یا کھانا کھاتا؟ تو وہ ناز بات کھیلی، میں صبح یہ چائے پیتا یا ہوا پیتا؟ تو ناز چائے ہے، میں چائے کے ساتھ کیا کھاتا ہے؟ تو روٹی کھاتا۔ میں نے کہا آپ کے بچے کو 6 سال ہو گئے یہاں، آپ نے کبھی ایک سوئچ بورڈ بھی دیا ہے مدرسے سے؟ یہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ آپ صاحب ثروت ہیں، آپ اپنے بچے کو زکاتی کیوں کھلانا چاہتے ہیں؟
آپ اپنے بچے کو صدقہ فطر کیوں کھلانا چاہتے ہیں؟ آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے وہاں کے اساتذہ کے ساتھ میرا تال میل ہو۔ کبھی سال 2 سال میں آ کر پوچھ لیا، چائے کی دعوت کر دوں، ہر ایک کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن والدین کا اپنا ایک مزاج ہونا چاہیے، تال میل ہونا چاہیے، دو جسم ایک جان ہونی چاہیے۔ بچے کا استاد کون ہے، سرپرست کون ہے، ادارہ کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، کبھی آئے بیٹھے، کبھی تھوڑا وقت گزارے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غربت ہوتی ہے۔ غربت سے آدمی سیکھتا ہے اس کیا بہتر بن سکتا ہوں، ہم کس طرح داروں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ فکر کریں کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا تعلق رہے گا سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ کتنی فکر رہتی ہے، چٹھی بھیجتے ہیں اتنے دنوں کی چھٹی ہے۔ یہ جو غیر حاضری ہے ہمارے کشمیر میں یہ عام ہے، اور والدین اس میں بہت ڈھیلے ہیں۔ ایک امام امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد تھے۔ یہ آپ سر اچھی طرح اس کو یاد بھی رکھنا ہوگا۔ ان کی شادی بھی ہوگی دوران تعلیم، اور پڑھ بھی رہی ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور مر گیا، بچہ پیدا ہوا، امام ابو یوسف کا بچہ پیدا ہوا اور مر گیا۔ صبح کے ٹائم بستی والے آ گئے، محلے والے آ گئے، کیا کرنا ہے؟ کفن دفن کرنا۔ امام صاحب نے امام یوسف نے ان سے کہا، بستی والوں سے، کہ میرے 2 نقصان مت کرو۔ ایک نقصان تو یہ ہو گیا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ جمع ہو گئے تو میرے بچے کی کفن دفن آپ خود کر لو۔ اس لیے جب میں کفن دفن میں لگ گیا تو میرے آج کا سبب بھی نقصان ہو جائے گا۔ کتنے نقصان ہو جائیں گے؟ 2 نقصان ہو جائیں گے، میرے 2 نقصان مت کرو۔ یعنی بچہ مر گیا ہے لیکن سبب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی کبھی ہنساتا ہوں مدرسے میں کہ تمہارے گاؤں کے درخت کی ٹہنی ٹوٹتی ہے، تم کہتے ہیں پہلے سب ایسا جنون حادثہ یا چھٹی ہوا کیا ہے؟ درخت کی ٹہنی گر گئی ہے اور چھٹی کو کیا بنا لیا ہے؟ ایسا جنون محلہ سن کیا حادثہ جنون پاپ جنون قربت سے ولی کرتے۔ ہمارے یہاں چھٹی ایسے آپ کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، ادارے کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان ہوتا ہے کہ ادارے کی ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان ہوتا ہے جس استاد نے پارے یاد کرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ راتوں میں جاگ کر اس وقت اٹھ کر پارے یاد کراتا ہے، اور آپ اس کو گھر پر 10 دن 20 دن بٹھا لیتے ہیں۔ جو سینٹیکس آپ نے بھری تھی اس کو وہ نل کا کھول کر چلا گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی صبح سے شام تک 2000 لیٹر کے سینٹیکس بھرتا رہے۔ آپ کے بچے نے سینٹیکس بھری صبح سے لے کر شام تک 2000 لیٹر پانی بھرا، اور آپ نے کہا وہ اور آپ اس ٹوٹی کو کھول دیا، تم گھر چلے آؤ اور سینٹیکس کا پانی ضائع ہوتا رہے گا۔ جتنے دن آپ گھر لے جاتے ہیں آپ کے بچے کا حافظہ جو ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن کا ناغہ 40 دن کے سبق کو متاثر کرتا ہے، ایک دن کے غیر حاضری 40 دن کے سبق کو متاثر کرتی ہے۔ اب رہے کہ مدرسے والے کس انداز سے سوچتے ہیں۔ ابھی مذمت ہمارے طلبہ ہماری دونوں آنکھیں ہیں،
اور یہ میں حلفاً یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مدرسے کے ذمہ دار کو اپنی اولاد کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی ان طلبا کی ہوتی ہے۔ ایک عجیب حال کا پڑھا کتاب میں، فتح پوری مدرسے میں، دہلی میں جگہ فتح پوری میں طلبا پڑھ رہے تھے، ایک بنگالی طالب علم کے معلوم ہو گیا اور محتم صاحب سے آ کر استاد نے کہا کہ حضرت فلاں بچہ بے ایمان ہے۔ محتم صاحب دیکھنے گئے تو جا کے دیکھا کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ کیا چل رہی ہیں؟ سانسیں چل رہی ہیں۔ محتم صاحب نے نیت باندھ لی۔ کیا باندھ لی؟ سن کر رکھنا اس بات کو، نیت باندھ لی 2 رکعت کی، اور دعا میں ایک جملہ نکلا، یا اللہ یہ بچہ دور گیا ہے، ماں باپ کہیں اور ہیں، میرے حوالے ہے، مر گیا تو ماں باپ کو بھی کیا جواب دوں گا، اور بیچارے ماں باپ نے علم دین کے لیے چھوڑا ہے، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اگر اس کو لینا ہی ہے اس کو چھوڑ دے، میرا لے لے، اس کو چھوڑ دے۔ اب یہ دعا اتنا نہیں رہا کہ گھر سے ایک بچہ دوڑتا ہوا آ گیا، بابا ابراہیم بیمار ہو گیا، ارے بھائی ابھی میں چائے پی رہا تھا، کیسے بیمار ہو گیا کہ ابراہیم بیمار ہو گیا، اس کا آخری سانس چل رہا ہے۔ ادھر یہ محتم گھر پہنچتا ہے، ادھر بچے کو دیکھ کر اس کی سانس نکلتی ہے، ادھر یہ بچہ بستر سے، بنگالی بچہ بستر سے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا دے دیا لیکن اس کو اللہ سے واپس لے لیا، اپنا دے دیا اس کو اللہ سے واپس لے لیا۔ ہم نہیں کہتے ہم کس کمال کے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن نسبت ہماری ایسے لوگوں سے ہے۔ ہم نہیں کہتے ہم کس کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن نسبت پیغام کاری ہماری انہیں بزرگوں کے ساتھ ہے، نسبت ہماری انہیں کے ساتھ ہے۔ میرے گرام والے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ ادارہ آپ کو، آپ کا بچہ ہونہار بنا کر واپس لوٹاتا ہے، لیکن جو آپ کی جانب سے نصرت، جو آپ کی جانب سے ہمدردی اور محبت ہونی چاہیے تھی، وہ جتنی زیادہ ہوگی ادارے کو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایسے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ فرما رہے تھے، یہاں سے جانے کے بعد ہر قسم کی ذمہ داری آپ کی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اگر طالب علم یہاں سے ایک ماحول میں رہ کر جاتا ہے اور باہر جا کر دوسرے ماحول میں رہتا ہے تو رنگ چڑھتا ہے، اور پھر ادارے کی محنت بھی اور آپ کی محنت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادارے کے ساتھ ہر وقت جڑے رہیں۔ وہ حضرات جو آئے تھے اور چلے گئے، ہم یہی تعویل کریں گے کہ ان کی مجبوریاں تھیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ادارے کی جو اساتذہ ہیں، ادارے کا جو عملہ ہے، ان کی رات 12 بجے مکمل ہوتی ہے اور ان کی صبح 4 بجے ہوتی ہے۔ خود سوچیے بچہ میرا اور آپ کا ہے، راتوں کو یہ جاگتے ہیں، صبح زندگی من کر سکتے، خود ذرا سوچیے تو صحیح۔ اور اس پر کوئی مالی تقاضا نہیں، ایک پیسے کا بھی تقاضا نہیں ہے، اور ایک تقاضا ہوتا ہے آپ ادارے کے اصولوں پر اپنے بچے کو چلاؤ اور اس کے چلانے میں تعاون کرو، یہ تقاضا ہوتا ہے ادارے کا، اور کوئی تقاضا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس مجلس کو بےحد مقبول بنائے۔ اب اپنے عزیز طلباء سے 2-3 باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ 4:15 قریب ہے۔ عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں ایک انتہائی قیمتی ادارہ رکھا ہے۔ آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کے لیے اس ادارے کو مقدر رکھا ہے۔ اتنی اچھی آپ کی سارے لگ رہی ہیں، بس آپ کو صرف 4 سوال یاد رکھنے ہیں۔ چنڈی گام کے طلباء کو صرف 4 سوال یاد رکھنے ہیں۔ پہلا سوال صحت کا سوال ہے۔ ایک اچھا صحت مند طالب علم ہی اچھی تعلیم پڑھ سکتا ہے، اس لیے آپ عزیز طلباء کو ادھر ادھر کی چیزوں کے کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر صحت 2 طرح کی ہے، ایک بدن کی صحت ہے، ایک روح کی صحت ہے۔ آپ عزیز طلباء سے میری گزارش ہے دونوں صحت کو اچھا رکھیں، بدن کی صحت کو بھی اچھا رکھیں کہ فالتو چیزیں نہ کھائیں،
اور روح کی صحت کے لیے اچھا رکھے کہ آپ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچا کر رکھیں، خصوصاً موبائل کے شر سے، زبان کے شر سے، آنکھ کے شر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے صحبت کا سوال۔ صحبت کہتے ہیں ساتھی کو، یعنی آپ اپنا ساتھی، اپنا دوست اسی تعلیم کو بنائیں جو آپ کا ہم عمر ہو اور جس کے اندر پڑھنے لکھنے کا مزاج ہو، جو حاضر رہتا ہو، غیر حاضر سے بھاگتا ہو، جو پڑھنے کے مزاج رکھتا ہو، اسی کو اپنا دوست بنائیں، اسی کو اپنا ساتھی سمجھیں، اس لیے کہ اس کو دیکھ کر آپ پڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر وہ پڑھے گا۔ اور نمبر 3 سوال جو ہے وہ ہے صلاحیت کا سوال۔ آج کا دور جو ہے وہ صلاحیت کا دور ہے۔ عزیز طلبہ، ادارہ آپ کے لیے طرح طرح کے انعامات بھی رکھتا ہے، طرح طرح کے پروگرام بھی ہیں۔ جہاں آپ کی تعلیم کے لیے انعامات ہیں، وہاں آپ کی تحریر کے لیے، آپ کی تقریر کے لیے اس وقت یہ سالانہ کا پروگرام ہے، یہ آپ کے اندر کی بولنے کی اس قوت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ ادارہ چاہتا ہے آپ علمی طور سے بھی اور آپ خطابت کے طور سے بھی ایک قوم کے اچھے نوجوان اور باصلاحیت عالم بنیں۔ اس لیے تیسرا سوال جو ہے وہ صلاحیت کا سوال ہے۔ آج کا دور صلاحیت کو مانگتا ہے، اس لیے اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کریں۔ قرآن پاک کے طالب علم ہیں تو اچھا قرآن پڑھیں، آپ عربی فارسی کی تعلیم میں تو فنون کو اچھی طرح حاصل کریں، یعنی اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کریں۔ اور چوتھا سوال ہے کہ صالحیت، اپنے اندر صالحیت کو پیدا کریں، یعنی خود نیک بنیں، اس لیے کہ دودھ جو ہم رکھتے ہیں گھروں میں، ہماری مائیں بہنیں وہ پاک اور صاف برتن میں رہتی ہیں۔ علم بھی دودھ ہے، یہ پاک اور صاف سینے میں رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر صالحیت کو پیدا کریں، نیکی کو پیدا کریں، نیک مزاج بنیں۔ مغرب سے پہلے دعا میں بیٹھیں، سبق سے پہلے دعا کر لیں، صبح اٹھ کر 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ لیں، پڑھنا تو آپ کو ہے ہی، اس لیے کچھ نہ کچھ دعا میں بھی لگے رہیں اور اپنے اندر صالحیت پیدا کریں، اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور خاص طور سے جس مدرسے میں آپ کا انتخاب ہو گیا ہے، بس اپنے پورا کا پورا علمی کورس اپنا مدرسے میں کریں۔ جب مدرسہ کہیں بھیجے اس وقت مدرسے سے جائیں، اس کے بغیر اپنی مرضی سے کسی اور مدرسے کا رخ نہ کریں۔ جب مدرسے والے چاہیں آپ یہاں سے فارغ ہو گئے تب جائیں یہاں سے۔ اور یہ بات میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، ہمارے کشمیر میں دستار بندی ہوگی، باپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ فارغ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بچہ ماں باپ کی جھوٹی بات کہتا ہے، پاپا بالکل یہ فارغ ہے، اس میں بکی جائے گا، نہیں، اساتذہ جا کر پوچھے میرا بچہ فارغ ہو گیا یا نہیں فارغ ہوا۔ تو چنی گاؤں کے طلبہ 4 سوال یاد رکھیں گے۔ پہلا سوال صحت کا سوال ہے، دوسرا سوال صحبت کا سوال ہے، اور تیسرا سوال جو ہے وہ صلاحیت کا سوال ہے، اور چوتھا سوال صالحیت کا سوال ہے کہ نیک بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے میں جو ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ تو اس آیت پر توجہ رکھیں گے کہ اِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ، یعنی اساتذہ کا کردار جتنا بھلا ہوگا الحمدللہ یہ بچے ویسے ہی بنیں گے۔ بس جو کا ماہر ہوگا وہ پتھروں کو اٹھا کر ہیرے بناتا رہے گا۔ الحمدللہ اللہ نے آپ حضرات کو یہ ملکہ بھی دیا ہے، یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ یہاں کے بچوں کو آپ ٹھیک راہ پر چل کے رہے ہیں اور ان کو ہیرے بنا رہے ہیں۔ اللہ ان ہیروں کو امت کے لیے خیر و نفع کا باعث بنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ او اصلاح بین الناس، 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کا مزاج دینے کا مزاج ہونا چاہیے، ایک آدمی کا کردار بھلا کردار ہونا چاہیے، ایک آدمی کا جذبہ اصلاح بین الناس پوری انسانیت کو نفع پہنچانے کا ہونا چاہیے، جیسے دارالمعلم بلام پہنچا رہا ہے۔ اس ادارے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ادارے کے روح رواں ان کی نگاہ عالم پر ہے اور اللہ نے تعالیٰ سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ پاک پاس کے اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے اور اس خطے میں دین کی آگاہی کا ذریعہ بنائے۔ یا اس ادارے کی اس نئی بلڈنگ کو دیکھ کر دل باغ ہو گیا، ڈائننگ ہال دیکھا، کچن دیکھا، مہمان خان دیکھا، طلبہ کے رہنے کے کمرے دیکھے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بچوں کے والدین آخر ان چیزوں کو دیکھ کر بار بار کیوں نہیں آتے ہیں اداروں میں۔
ایسا کیا معاملہ ہے کہ بچوں کے والدین گھبراتے ہیں؟ انہیں بار بار ادارے میں آنا چاہیے اور ادارے کی ایسے پروگرام میں حاضر رہنا چاہیے. خود سوچیے یہ کتنا مبارک اور عظیم اس وقت یہ ہدیہ رکھا ہوا ہے ان طلبا کے کامیاب ہونے پر. یعنی اساتذہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جو جوہر ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہیں وہ کھلے اور منظر عام پر آئیں، تاکہ امت کی ہدایت کے ساتھ لے کر خود ہدایت کریں، امت کی ہدایت کے دعائیں مانگے اور اس دین اسلام کی خدمت کریں. اسی کے لیے سارا کچھ سمجھ ہو رہا ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.